Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اگر کہیں انہوں نے میری اس صفت رحمت کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ یعنی جن جملوں کو ہم نے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہیں، بھئی اللہ غفور الرحیم ہے لہذا جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی حرام کھا رہے ہو کھاتے جاؤ، بے حیائی کر رہے ہو کرتے جاؤ، سود میں ملوث ہو رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بھئی ایک ماں اپنے کسی بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ڈال سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور وہ جو یعنی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال سکتا ہے؟ لہذا یہ بس ایسے ہی ایک ڈراوا سا ہے، جہنم اور آگ، اس میں اگر جائیں گے بھی تو یہودی اور عیسائی جائیں گے، ہم نے تھوڑی جانا ہے، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر رہ کون گیا جنت میں جانے والا؟ اس لیے جو مرضی دل میں آتا ہے کرتے جاؤ، اس بنیاد پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ توقع کر لیتے ہیں کہ اچھا بس ذرا تھوڑا سا کیریئر سیٹ کر لیں، تھوڑا سا کاروبار بنا لیں، تھوڑے سے پیسے جمع کر لیں، تھوڑا سا وہ گھر ایک آدھا بنا لیں اور یہ سارے معاملات کر لیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ ابھی تو بڑی زندگی پڑی، ابھی تو بہت عمر ہے، ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرما دے گا، معاف کرنے والا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو جان بوجھ کر گناہ پر مداومت کرنے والا ہو، مسلسل گناہ کرنے والا ہو اور توبہ کی دعوت کے باوجود توبہ نہ کر رہا ہو، تو جیسے جیسے اس کا وقت گزر جاتا ہے توبہ کرنے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں، اس پر اچانک موت کا خطرہ مسلط ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تو میری عمر ہی کوئی نہیں ہے، ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو میرے بال کالے ہیں، لہٰذا یہ کہ بس جب بوڑھے ہوں گے تب جا کے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، کبھی کسی قبرستان کا وزٹ کریں اپنے آس پاس اور وہاں پر لکھے ہوئے کتبے پڑھیں اور ان پہ تاریخ وفات کو خاص طور پر پڑھا کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اس امید میں تھے کہ بوڑھے ہو کر اور آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، لیکن انہیں اس کی مہلت نہیں ملی۔ کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بچپن میں چلا گیا، کسی پر کیسے اچانک موت آ گئی، کوئی حادثاتی طرح پہ یعنی طور پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا ان پہ آیا ہی نہیں، انہیں اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ لہذا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عقیدے میں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے حوالے سے اور جنت اور جہنم کے حوالے سے جس کیفیت میں مبتلا رہنا چاہیے، جو اعتدال کا راستہ ہے، جو متوازن راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء۔ کون سا راستہ ہے؟ بین الخوف والرجاء، اسے خوف بھی ہو اللہ کے عذاب کا اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اسے امید بھی ہو جنت کی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اپنے اعمال پہ تکبر نہ ہو کہ جی میں نے تو بڑا کام کر لیا لہذا میں جنت میں جاؤں گا، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کے عذاب سے بالکل ہی بے خوف ہو جائے۔ لہذا یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے عذاب سے خوف رکھنا اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت کی امید رکھنا، یہ ایک بندہ مومن کا صحیح تر عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے، یعنی یہ فرشتے تھے جو مہمان بن کر آئے تھے۔ قالوا لا توجل، مہمانوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک بڑے علم والے
علم رکھنے والے لڑکے کی بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، تم مجھے بشارت دیتے ہو اس حال پہ کہ مجھ پر بڑھاپا آن پہنچا ہے. فبما تبشرون، تو کس بات کی تم بشارت دے رہے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیں. قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ الا الضالون، وہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے ہیں وہ تو اصل میں گمراہ لوگ ہیں. قال افما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم کس مشن پر آئے ہو؟ بھیجے جانے والے فرشتوں کیا کس لیے آئے ہو، کس مشن پر آئے ہو؟ قالوا، جو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجے گئے ہیں. یہ پورا واقعہ پہلے پڑھا ہے. انا لمنجوہم اجمعین، اور بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو. الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ قوم جس کو عذاب لاحق ہونا ہے ان میں شامل ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس وہ فرشتے بھیجے ہوئے آ گئے، قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس وہ عذاب جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے. واتیناک بالحق، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس یہ عذاب کی بات یقینی طور پر. وانا لصادقون، اور بے شک ہم واقعی سچے ہیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چلیں. واتبع ادبارہم، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں. ولا یلتفت منکم احد، اور ان تم میں سے کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. وامضوا حیث تؤمرون، اور چلے چلو جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ہجرت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ. وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے یہ اس لوط علیہ السلام کی طرف اس فیصلے کو وحی کر دیا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، بے شک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ساتھ. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور شہر والے آئے اس طرح جس طرح وہ خوش ہو رہے تھے. قال ان ہؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. یعنی پہلے بھی میں یس کر چکا ہوں کہ وہ جو مہمان آئے تھے، وہ جو فرشتے تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لڑکے تھے، نوجوان. اور لوط علیہ السلام کے اندر وہ ہم جنس پرستی کا جو ایک فتنہ تھا وہ موجود تھا. انہوں نے لوط علیہ السلام کے ان مہمانوں کے بارے میں بھی انہیں انسان خیال کرتے ہوئے ان کے بارے میں بھی برا گمان کر لیا، گناہ کا ارادہ کر لیا. فلا تفضحون، تو مجھے بے آبرو نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا، وہ فرشتے وہ قوم کے لوگ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کر دیا؟ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، تم ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو، اگر تمہیں اتنا وہ شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے تو ان سے نکاح کر لو. لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنی مستی کے اندر بھٹک رہے تھے. یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر آنے والا عذاب جو ہے وہ جسٹیفائیڈ تھا، اللہ نے ظلم نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر جو عذاب آیا ہے یہ اپنی بغاوت میں، اپنی سرکشی میں، اللہ کی نافرمانی میں یہ بہت آگے نکل گئے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، پھر انہیں ایک ہولناک چیخ نے سورج نکلتے ساتھ ہی پکڑ لیا. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقائق سے ان علامات سے حقائق کو سمجھنے والے ہیں، جو ان کھنڈروں سے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس پر میں کوئی قوم بستی ہوگی جو آج ختم ہو چکی.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک وہ جنگل والے بھی بڑے ظالم تھے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام ہے، اصحاب مدین کی بات ہو رہی ہے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر موجود ہیں، ہائی وے کے اوپر ہیں. یہ سفر کرتے کرتے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہوں پر، تو یہ ان کھنڈرات کو کیوں نہیں دیکھتے، یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اتنی جو کنسٹرکٹیو قوم تھی، جو بڑے بڑے محل بنانے والے تھے، جو گھر بنانے والے تھے، جو اس طرح کے گھر بناتے تھے جیسے گویا یعنی قیامت تک اس دنیا میں رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان کے کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا. تو انہیں چاہیے کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ سوچا کریں کہ وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے یہ تباہ کیے گئے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہ اصحاب سمود کی بات. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تو وہ ان سے رخ پھیرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بڑے بے خوف ہو کر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ پھر انہیں ایک ہولناک چیخ نے صبح ہی صبح پکڑ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پھر ان کے کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کمایا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کریں اور خوبصورت انداز میں درگزر کریں، اگنور کریں انہیں. یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. آپ کا کام ہے ان کو دعوت دینا، آپ دعوت دیں اور یہ جو آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، جو آپ پر یہ تشدد کر رہے ہیں، انہیں اگنور کریں، انہیں جواب نہ دیں. آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اگر آپ ان کو رسپونڈ کرنے میں پڑ گئے. اگنور کریں، ان کو جواب دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اگر آج دنیا میں ان کی رسی اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رسی ہمیشہ ڈھیلی رہے گی. ان کو اگنور کریں، اللہ جواب دینے کے لیے کافی. بہت معروف واقعہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خاموش تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں اور وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے. بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو صبر کا پیمانہ تھا لبریز ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کو جواب دیا. ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے تبسم غائب ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں چپ تھا وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے. اب میں نے جواب دیا ہے، مجھے جواب دینے کا حق تو ہے نا، میں نے اب اس کو جواب دیا ہے، میں نے اس کو شٹ اپ کال دی ہے، تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے. تو ایسا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس کو جواب دیں، اور تیری طرف سے وہ فرشتے جواب دے رہے تھے، اللہ کی طرف سے وہ مامور تھے، یہ خاموش رہے گا، تم نے جواب دینا ہے اس کو. وہ جواب دے رہے تھے اور میں یہ سارا منظر دیکھ کے مسکرا تھا. جیسے ہی تو نے زبان کھولی اور جیسے ہی تو نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے. بھائی ابھی اپنا جواب خود ہی دے. تو جب اللہ جواب دینے کے لیے کافی ہے تو آپ ان سے درگزر کریں، آپ انہیں اگنور کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا اور سب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دے رکھی ہیں. کیا دیا ہم نے؟ یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ آپ کو کبھی پاگل کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. ہم نے آپ کو کیا دیا اس کے بدلے میں؟ 7 آیتیں دی. کون سی؟ سورۃ الفاتحہ، بار بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو بہت عظمت والا قرآن بھی دیا ہے. آپ یہ کنسیڈر کریں، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی اور ہم نے آپ کو کیا دیا؟ قرآن دیا. اب
لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہم نے ان کو مال دیا ہے نا کافروں کو، اب جو ہم نے انہیں سامان دیا، اب جو ہم نے انہیں دولت دی، اب جو ہم نے انہیں سرداریاں دی ہیں، آپ نے ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھانی، آپ نے اس کا خیال اپنے دل میں آنے نہیں دینا، آپ نے اپنے دل کو اس میں رنجش میں محسوس نہیں کرنا کہ میرے پاس وہ اسباب موجود نہیں ہیں جو ان کافروں کے پاس موجود ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اس ساری شے کے بدلے میں کیا دے دیا ہے؟ 7 آیتیں دے دی ہیں، سورۃ الفاتحہ، عظمت والی سورت۔ ہم نے آپ کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا سورہ فاتحہ میں، اور ہم نے آپ کو ایک عظمت والا قرآن دے دیا جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جتنا کچھ جمع کر رہے ہیں دنیا کا اس سب سے بہتر ہے یہ قرآن جو ہم نے دیا۔ لہٰذا اب آپ کو اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس یہ مال ہے، اسباب ہیں، سرداریاں ہیں، دولتیں ہیں، عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں چاہیے۔ آپ کو اللہ نے جو چیز دے دی ہے وہ بہت عظمت والی، بہت عظمت والی، اور وہ قرآن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر افسوس نہ کریں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیں، جھکا، ان پر نرمی سے، شفقت سے، محبت سے اپنے بازو پھیلا دیں اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیں۔ وَقُلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انی انا النذیر المبین، فرما دیجئے میں تو بہت صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اب یہ بالکل آخری رکوع ہے اور یہ بہت اہم ہے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، بہت اہم۔ فرمائیے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حصے بکھرے کر دیے۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہاں اگر آتا نا کہ اللہ کی کتاب کے حصے کر دیے تو ہم بڑے آرام سے اپنے آپ کو تسلی دے کر بیٹھ جاتے کہ اس سے مراد یہود ہوں گے، اس سے مراد نصارہ ہوں گے۔ یہاں الفاظ ہیں الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کو تقسیم کر بیٹھے، قرآن کے حصے الگ الگ کر دیے۔ یہ صرف اس زمانے کے مشرک نہیں ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص مسلمانوں میں اس تفرقے کو ہوا دینے کی کوشش کرے یا قرآن کے کچھ حصوں کو لے کر باقی کو چھوڑ دینے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کے ٹکڑے کرنے والا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، ان سب سے ہم سوال کریں گے۔ اللہ نے انہیں قرآن دیا تھا، انہوں نے ایک گوشہ پکڑا قرآن کا اور اسی پر زندگی گزارنی شروع کر دی، باقی چھوڑ دیے سب۔ ہم ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن، عما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان سنائیں وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، علی الاعلان، کسی قسم کی جھجک، کسی قسم کی ہیزیٹیشن، کسی قسم کی شرمندگی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس دیندار طبقے سے مخاطب ہوں جو آج اگر اپنی دینداری کو بحیثیت لباس یا بحیثیت اپنی ظاہری آؤٹ لک کے طور پہ اختیار کرتا ہے تو اس سے گھبراتا ہے۔ وہ اس لیے گھبراتا ہے کہ لوگ اسے تنقید کی نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ اصل میں اس فتنوں والے معاشرے میں آڈ ون آؤٹ بننے سے گھبرا رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہا ہے میں لمبی داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے نظروں سے دیکھیں گے، مجھے فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، مجھے ٹیررسٹ کہا جائے گا، بنیاد پرست کہا جائے گا، ملا کہا جائے گا، مولوی کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا مجھے۔ نہیں، جس اللہ کے دین کو آپ نے حق سمجھا ہے اس کا کام پھر علل اعلان کریں، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کسی قسم کی جھجک کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نگاہیں آپ کو چبھتی ہوئی محسوس نہ ہو، کام کریں اللہ کے دین کا۔
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور دفع کریں مشرکوں کو، ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں. بھئی میرا ایک سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خون بہایا؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ رحمت للعالمین. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی گستاخ کو خود قتل کرتے تو گویا یہ معلوم ہوتا، یا تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذاتی رنجش کی بنیاد پر قتل کر دیا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ اب بڑے تلخ باتیں ہیں جو میں کرنے لگا ہوں، اس لیے ذرا ان کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ اختلاف کریں تو آپ کی مرضی، میرا کچھ نہیں جاتا. اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. ہم آپ کے ایسے جانثار پیدا کریں گے جو آپ کی عزت پر اپنی جان قربان کر دینے والے ہوں گے. ہم ایسے جانثار پیدا کریں گے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور آج تک کے دور تک اور قیامت تک اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، خدا نہ خواستہ، ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہوگی وہ سولیوں پہ چڑھ جانا گوارا کریں گے، وہ اپنا خون بہا دینا گوارا کریں گے. لیکن بہرحال ان کے اندر ایک ہی جذبہ ہوگا، وہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا نبی کا گستاخ زمین پر زندہ ہو اور یا پھر یہ مومن زندہ ہو. دونوں بیک وقت زمین کے سینے پہ زندہ نہیں رہ سکتے. اب مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا دینداروں پہ بھی سیکولرزم کے اثرات آئے ہیں بہرحال، اور وہ اثرات ایسے آئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے عزت کی بات کرنی ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہ باتیں کہ گستاخ کو قتل کر دینا ہے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینا کافی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ بس اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی ہے تو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے اور وہ کوڑا پھینکنے والی کے گھر جا کے صفائی کر دیا کرتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے کسی گستاخ کو خود قتل کیا نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کروایا بھی نہیں ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہم جب ٹی وی پروگرام پہ سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے جنہوں نے بچھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن دوسری طرف ذرا یہ بھی دیکھیں کہ مسجد نبوی ہے اور صحابہ کا مجمع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ملی ابی رافع، کون ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے آئے گا اس لیے کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب ہم جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی پہلے سنی نہیں تھی، ہمیں تو بس وہ کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا پتا تھا، کانٹے بچھانے والے مشرک کا پتا تھا، اونٹ کی اوجڑیاں گردن پہ ڈالنے والے کا پتا تھا، ہمیں تو ان کا پتا تھا. ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا کہ ایسی بھی کوئی روایت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں ملی ابی رافع، کون ابو رافع کو قتل کر رہے گا؟ مل کعب بن اشرف، کون کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ کیا جرم ہے اس کعب بن اشرف کا؟ صرف یہ جرم ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. کون قتل کرے گا؟ میں ایک بہترین اور حسین امتزاج آپ کے سامنے رکھوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع، لشکر گزر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہیں ابھی اور لشکر وہاں سے گزرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ کتیا اور اس کے بچوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کہیں لشکر جو آ رہا ہے پیچھے ہمارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر ان چھوٹے چھوٹے کتیا کے بچوں کو روند کر چلا جائے، کیونکہ یہ ابھی خود موو کرنے کی صلاحیت
نہیں رکھتے. لہٰذا یہاں ڈیوٹی ہے تمہاری, جب تک لشکر گزر نہ جائے ان چھوٹے چھوٹے کتیا کے بچوں کی حفاظت کے لیے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہاں کھڑے رہو گے. ان کو امان ہے, ان کے لیے بھی رحمت ہے. مجھے کسی نے کتاب کا کہا پڑھ لیں, کتاب کا عنوان تھا محسن انسانیت, بہت خوبصورت کتاب لکھی ہوئی سیرت کی, محسن انسانیت. میں نے کہا کہ اگر مجھے اس کے مؤلف مل جاتے تو میں ان سے عرض کرتا کہ محسن انسانیت نہیں, محسن کائنات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف انسانوں کے محسن تو نہیں تھے, پوری کائنات کے محسن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اونٹ ہے, رو رہا ہے, اونٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کے رو رہا ہے, چیخ مار رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے او بھائی مجھے بتاؤ یہ کس کا اونٹ ہے. ایک انصاری صحابی آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے, اللہ نے تجھے یہ جانور دیا ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھا کر, اس نے مجھ سے تیری شکایت کی ہے, اسے وقت پر کھانے کو دیا کر, اسے وقت پر پانی پلایا کر, اس کے اوپر کم بوجھ ڈالا کر. اونٹوں کے لیے بھی رحمت ہے, کتوں کے لیے بھی رحمت ہے. لیکن اسی فتح مکہ پر جہاں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگ رہی ہے کہ وہ کتے کے بچے بھی جو ہے نا ان کی ڈیوٹی دینی ہے کہ کہیں یہ لشکر کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں, اسی فتح مکہ پر صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابن اختل کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. ابن اختل اللہ کے نبی کا گستاخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کر جو ہے نا وہ بیت اللہ کی چادر سے لپٹ گیا ہے, اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ وہاں تو کسی چڑیا کو نہیں مار سکتے, وہاں تو ناخن نہیں کاٹ سکتے. اللہ کے دشمن کو وہاں پہ کیسے قتل کریں, خون کیسے بہائیں کسی انسان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم کا احترام اپنی جگہ, قبلے کا احترام اپنی جگہ, حرم کی حدود اپنی جگہ. ابن اختل وہاں پر بھی مرتد ہے, مردود ہے, گستاخ ہے, واجب القتل ہے. اگر وہ پردہ چھوڑ دے کعبے کا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, ورنہ اسے وہیں قتل کرو جہاں وہ پایا گیا ہے. یہ ہے متوازن پکچر. ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے ہر جنگ میں کمانڈ کیا مسلمانوں کے خلاف لشکر کی اسلام لانے سے پہلے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے چاچے عباس کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو امان ہے, نہیں کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امان ہے, رضی اللہ تعالی نے ایمان لے آئے. وہ ہر شخص کے لیے امان ہے, ہر شخص کے لیے رحمت ہے. کوئی کافر بھی اگر آپ کی گلی محلے میں رہ رہا ہے نا, آپ کو اسے قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے, آپ کو اسے تکلیف دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. ہاں آپ اسے دعوت دے سکتے ہیں, آپ اسے محبت سے اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں دے سکتے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا گستاخ رسول کا معاملہ بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. یہ بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, کوئی ریکارڈ کر کے لے کے جانا چاہ رہا ہے تو لے جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں اس گستاخی کی سزا موت ہے. بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اگر کسی کو پڑھنے کا ذوق ہو تو پڑھے, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. بڑے دلائل انہوں نے اس میں قرآن و حدیث سے جمع کیے ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس گستاخ کی سزا کے موت ہونے کا, یعنی اس کو موت دینے کا جو اختیار ہے وہ خلافت اسلامیہ کے پاس ہونا چاہیے. وہ ریاست کا کام ہے کہ اگر اسے رپورٹ ہو کہ فلاں شخص نے گستاخی کی, قاضی بیٹھے اور گواہیاں لے اور فیصلہ کرے کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے یا ہوئی ہے, اور پھر اس کو سزائے موت دی جائے, اور عبرتناک انداز میں دی جائے, لوگوں کے سامنے دی جائے, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی بول نہ سکے. اب مسئلہ یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ ریاست اس کو موت کی سزا دے گی, لیکن آپ کے سامنے ایک تو خلافت قائم کی نہیں ہے دنیا کی کسی ایک انچ پر بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاستیں نام نہاد اسلامی ریاستیں قائم بھی ہیں, اور ان میں کہیں اگر سزا ہے بھی صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو موت کی سزا ہوگی, تو اس میں بھی ایسے سقم موجود ہیں اور ایسے انہوں نے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں کہ بہرحال وہ گستاخ رسول کو باقاعدہ پروٹوکول دے کر اس ملک سے
رخصت کر دیا جاتا ہے. اور یہ بہرحال وہ کیفیت ہے جو اس ملک کے لوگوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ بھائی ہم تو بیوقوف ہی ہوں گے جو پہلے کچہریوں میں جائیں گے, تھانوں میں جائیں گے, کیس کریں گے, ذلیل ہوں گے, پریشر برداشت کریں گے. اس لیے بہرحال ایک اضطراری کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اسے وہیں پر قتل کرو. ہونا یہ نہیں چاہیے. میں اصولی طور پر اس موقف کا حامی نہیں ہوں, لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ کوئی اس نے ایسے ہی نہیں کر دیا. کسی انسان کی جان لے لینا یہ ایسا ہی نہیں ہے. اگر اس نے کیا ہے تو پتہ نہیں کیسی اضطراری کیفیت ہوگی. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے کسی کو قتل کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, اگر آپ اور وہ ثابت نہیں کر پایا اور اسے وقت کی عدالت سزائے موت دے دے تو آپ یقین مانیں اگر وہ سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا نا تو وہ اس سزا کو, اس پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں خود ڈالے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ غازی علم الدین پکڑے گئے راجپال کو قتل کر کے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے سارے گھر میں جو کچھ جمع پونجی جو کچھ بھی تھا نا سب اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے قائد اعظم کے پاس بھجوایا اور ساتھ خط لکھا کہ میرے پاس یہ کچھ تھا, میں آپ کی فیس نہیں دے سکتا, آپ کی مہربانی یہ جو کچھ ہے اسے میری طرف سے قبول فرمائیں اور علم الدین کا مقدمہ لڑیں. قائد اعظم نے اس کے اندر اپنی طرف سے پیسے ڈالے, ٹھیک, اور وہ علم الدین کے گھر پہ بھیجے تاکہ اس کے گھر کا خرچہ چلے, اور خود ملاقات کے لیے چلے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علم الدین کے وکیل بن کے, اور جا کر علم الدین کو کہا, وہ میاں والی کی جیل میں آج بھی وہ کوٹڑی موجود ہے جس سے خوشبو آتی ہے جس میں علم الدین کو انہوں نے قید کیا تھا, وہ اس کو جا کر کہا کہ اچھا ایسا کرو تم عدالت میں صرف ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, باقی تم میری وکالت کے جوہر دیکھنا, برطانیہ سے پڑھ کے آیا ہوں, تمہیں میں اس کیس سے انشاءاللہ زندہ نکال کے لے جاؤں گا, تم بس ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے یہ نہیں کیا, باقی پھر میرے تم دلائل دیکھنا وہاں. اور علم الدین کہتا ہے جناح صاحب اجر ضائع کروانا چاہتے ہیں, مجھے تو بس اس بات کا دکھ ہے کہ میرے پاس ایک زندگی ہے, اگر 1000 جانیں بھی ایسی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ان کو نچھاور کر دیتا. آج ان گستاخوں کو کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جانے قربان کرنے والے امر ہو گئے ہیں, وہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے, آج بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے, آج بھی دنیا ان کا نام احترام اور محبت سے لیتی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ فدا ہو جانے والے لوگ تھے. لہذا یہ سیکولرزم کی اپروچ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گائیں, بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرا کام چھوڑ دیں, بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. میں نے واضح قول سنایا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا, میں اس پہ گھنٹوں اور گفتگو کر سکتا ہوں, الحمدللہ میری تحقیق ہے, لیکن میں نے آپ کو قول سنا دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا شخص زندہ ہو اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو دونوں میں سے ایک شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے, یا گستاخ زندہ رہے یا ایمان والا زندہ رہے, دونوں زندہ نہیں رہ سکتے. اور اگر دونوں زندہ ہیں تو اس مومن کو سوچنا چاہیے پھر اس کا مطلب ہے شاید ہماری امت میں سے ایمان اب ختم ہو گیا. لیکن بہرحال الحمدللہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے شخص کو پیدا کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا منہ بند کرا دیتا ہے, اور یہی بار بار یہ مغرب چیک کرنا چاہ رہا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال پہلے اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موت سے تو ڈرتے نہیں ہیں مسلمان, فاقوں سے تو ڈرتے نہیں ہیں, یہ ان پہ پابندیاں لگا لیں گے, یہ کہیں گے نہیں ہم نے پھر بھی ایٹمی دھماکے کرنے ہیں, ان پہ جو ہے نا وہ معاشی بوجھ ڈال لیں گے, یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے اپنے کاموں سے. ان کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالو کسی طرح, اور اسی کی کوشش ہو رہی ہے بہرحال. اور وہ پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی ایسی حرکت کر کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی زندگی کی رمق ابھی اس امت میں باقی ہے, اس راگ کے ڈھیر میں کوئی چنگاری ہے. اور اللہ فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین, ہم ایسی کوئی چنگاری پیدا فرما دیتے ہیں.
اور ایک چنگاری جاتی ہے اور ان کے پورے ہستے بستے گلشن کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. الحمدللہ. لہذا اس سیکولر اپروچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اس زمین پہ زندہ رہنے کی اجازت نہ دیں. ہاں یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال اور لوگ اس پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, میں اس کا مخالف ہوں. اس کی قانون سازی بہتر ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا جو قانون ہے, اس کو چھیڑنا خلاف شریعت ہے اور خلاف اسلام ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, بہت خوبصورت الفاظ, کیسی تسلی دی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور بے شک ہم جانتے ہیں, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں, آپ گھبرائیں نہ, آپ کا رب بے خبر نہیں ہے. آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا کیفیات پیدا ہو رہی ہیں, کتنی ٹیسیں درد کی اٹھ رہی ہیں. آپ کے رب کو معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اگر آپ کو اللہ کے دین کے راستے میں کوئی مشکل پیش آیا تو یہ فارمولا ہے آپ کے لیے. تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں, اور سجدے کرنا شروع کر دیں اللہ کو زیادہ سے زیادہ. وَعْبُدْ رَبَّكَ, اور اپنے رب کی عبادت کیجئے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی بات آ جائے جس میں کائنات کا کوئی شخص شک نہیں کر سکتا, اور وہ موت ہے. اس موت کے آخری لمحے تک بھی اپنے رب کی بندگی نہ چھوڑیے گا. الحمدللہ سورۃ الحجر مکمل ہو گئی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.